امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ذکر ہوا۔ آج بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق فضائل ذکر کریں گے کہ امر بالمعروف نیکیوں کی طرف بلانا اور نہی عن المنکر برائیوں سے منع کرنا، یہ ہر مومن مسلمان کا اہم فریضہ ہے اور اہم ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ اور سورہ لقمان میں جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت محتم بشان اور عظیم الشان کاموں میں سے کام ہے۔ امر بالمعروف نیکیوں کی طرف بلانا اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہے بہت زیادہ خوبصورت، قولاً ازروئے قول، بات چیت کے حوالے سے کون بہت زیادہ خوبصورت ہے، ممن اس شخص سے دعا إِلَى اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ کس کا کلام بہت زیادہ خوبصورت ہے، کس کی باتیں بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے، امر بالمعروف کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، نہی عن المنکر کیا، اللہ تعالیٰ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو اس شخص کا جو کلام ہے، اس شخص کی جو باتیں ہیں، اور اس شخص کا یہ بلانا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ سب باتوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل باتیں ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہے بہت زیادہ خوبصورت قولاً ازروئے کلام کے، ممن اس شخص سے دعا إِلَى اللَّهِ جو اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل بھی کرتا ہے، وقال اور یہ کہتا ہے إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں تو فرمان برداروں میں سے ہوں، میں تو فرمان برداروں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلائے، کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، تو وہ اس بشارت میں داخل ہے، وہ اس خوشخبری میں داخل ہے کہ اس کا کلام، اس کا وہ بلانا، اس کی وہ باتیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یہ بلانا کسی طریقے کے ساتھ بھی ہو، انبیاء علیہ السلام وہ لوگوں کو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، معجزہ دکھا کر، اور اسی طرح علماء حضرات دلائل اور بعض نصیحت کے ذریعے عوام اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں۔ مجاہدین تلوار کے زور سے، تلوار کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور مؤذنین اذان کے ذریعے بلاتے ہیں، اذان کے ساتھ بلانا بھی وہ بھی اس بشارت میں داخل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، کون ہے بہت زیادہ خوبصورت ازروئے کلام کے، ممن اس شخص سے دعا إِلَى اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ دیکھو کتنی بہت بڑی فضیلت ہے، کتنی بہت بڑی خوشخبری اور بشارت ہے۔ تو مؤذنین وہ اذان سے بلاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کسی دعوت الی الخیر، جو شخص بھی کسی طریقے سے بھی وہ دعوت الی الخیر کرے اور اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، چاہے وہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے، ظاہری اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اعمال باطنہ کی طرف بلائے، جو دل کی بیماریاں ہیں
ان کو ختم کرنے کے لیے بلائے، جیسے صوفیاء حضرات بزرگان دین وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ اپنے باطن کو صاف کرو، اپنے باطن کو پاک کرو، صبر ہو گیا، شکر ہو گیا، یہ دل کی وہ عبادتیں ہیں اور دل کے ساتھ کی جانے والی چیزیں ہیں، اور اسی طرح تکبر ہو گیا اور حسد ہو گیا، یہ وہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تو باطنی طور پر جو لوگ بلاتے ہیں باطن کو صاف کرنے کے لیے، وہ بھی اس بشارت میں داخل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہے بہت زیادہ خوبصورت قولاً از روئے قول اور کلام کے، ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، کسی طریقے سے بھی بلاؤ، کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، ظاہری اعمال کی طرف، باطنی اعمال کی طرف، اس کو واضح نصیحت کر کے، اس کو منت سماجت کر کے، آذان کے ذریعے بلانا، سارے اس خوشخبری میں داخل ہے۔ سب کا کلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وعظ و نصیحت اور اس دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو لوگوں کو بلاتا ہوں، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور میں دعوت و تبلیغ کرتا ہوں، میں تو بہت بڑی عظیم الشان ہستی ہوں، میں تو بڑی شخصیت ہوں، ایسا تکبر اس کے دل میں نہ آ جائے۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہہ دیا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں بس، تاکہ یہ تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت زیادہ فضیلتیں قرآن اور حدیث میں اس کی ذکر ہوئی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم ان لوگوں کی بہت زیادہ اکثر سرگوشیوں میں سے، لوگ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ چھپی ہوئی مجلس سے کرتے ہیں، اکثر مجلسیں، اکثر سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں لا خیر، کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہوتا، ان میں کوئی بہتری نہیں ہوتی، اور ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف، مگر ایسے کوئی مجلس ہو یا ایسی کوئی سرگوشی ہو، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ جس شخص نے ترغیب دی بصدقۃ، صدقے کے ساتھ، او معروف یا نیک اور بھلائی کی، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں میں اصلاح کے لیے، لوگوں میں جھگڑا ختم کرنے کی ترغیب دی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اس طرح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، صدقہ اور خیرات کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتا ہے، نیکی اور بھلائی کو پھیلاتا ہے، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان سے جھگڑے ختم کرتا ہے، جھگڑے ختم کرتا ہے، جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے ان کو ختم کرتا ہے، ایسا کوئی ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور یہ کام جو کوئی کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کی ترغیب، امر بالمعروف نیکی اور بھلائی کی طرف بلانا، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائیہ کرنے کا یہ کام کوئی کرتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جلد ہی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس اجر کو اللہ تعالیٰ بڑا فرما دے تو اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، کتنی بہت بڑی عظیم الشان نیکی ہے۔
کسی کو نیکی کی ترغیب دینا، کسی کو نیکی کی طرف بلانا، کسی کو نماز روزے کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس دل میں ایک درد رکھ کر اس کو بلانا۔ ایسے نہیں کہ اس کو عار دلانا یا اس کو ٹوکنا یا اس کو شرمندہ کرنا ہے، اس غرض سے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، عبادت کا وقت ہو گیا، یہ گناہ مت کرو۔ اور جو ترغیب اور جو لوگ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور بھلائی کی ترغیب دیتے ہیں، جب وہ اخلاص سے ہو اور دل کی گہرائی سے ہو تو یقیناً اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جس کو وہ کہتا ہے اور جس کو بلایا جاتا ہے اس میں بھی بہت صحیح اثر ہوتا ہے، وہ اثر لے بھی لیتا ہے، اثر قبول بھی کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ ابن آدم کا جو کلام بھی ہے، جو باتیں بھی ہیں اور جو کلام بھی ہے، وہ سارا اس پر وبال ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی، قیامت کے دن ایک ایک بات کے متعلق پوچھ ہوگی، اور کوئی کلام اس کے لیے فائدہ نہیں دیتا ہے الا امر بمعروف، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، او نہی عن منکر، اور یا اسی طرح منکرات اور گناہوں سے لوگوں کو منع کرنا، اور ذکر اللہ، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ تین کلام ہیں، یہ تین باتیں ہیں جس کا مومن مسلمان کو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس کا وبال کوئی نہیں۔ ان تین کلاموں کے علاوہ جو کلام بھی ہوگا اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو دنیاوی، لیکن وہ اس کے لیے نہیں ہے آخرت کے حوالے سے، بلکہ اگر گناہ کا کلام ہوگا، بےہودہ کلام ہوگا، تو یہ اس کے لیے وبال ہوگا، وبال ہوگا۔ مگر صرف امر بالمعروف، ہماری تمام باتیں جو مباح باتیں وہ تو الگ ہیں، اگر ہم دنیاوی حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اس اپنے کام اور روزگار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو مباح باتیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم غیبت کریں یا اور بےہودہ باتیں کریں یا ویسے وقت کو برباد کرنے کے لیے وہ ہم فضول مجلس سے بٹھا دیں، تو یہ تمام باتیں مومن مسلمان پر وبال ہیں، اس سے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر امر بالمعروف اور نہی عن منکر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا، اور گناہوں سے منع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ سراسر فائدہ ہے مومن مسلمان کے لیے، یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَنُطْقِ ذِكْرًا، کہ میرا کلام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جو بھی بولوں میں، جیسے بھی بولوں، جس طریقے سے بھی بولوں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے، ایسے طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہو۔ یہ امر بالمعروف، یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، نہی عن منکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نیکی اور بھلائی کی طرف بلانا، دین اور دینداری کی طرف بلانا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں داخل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی، امرنی ربی بتسع، کہ 9 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے، اور ان میں سے ایک بات کیا ہے، وَنُطْقِ ذِكْرًا، کہ میرا کلام اور میری باتیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یہ نہیں کہ بےہودہ باتیں ہوں اور میرے لیے وبال بن جائے۔ اس زبان کی وجہ سے لوگ، بہت سارے لوگ وہ اونتے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ بہرحال، اور صلح، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنا اور لوگوں کے درمیان سے رنجش ختم کرنا، اور اسی طرح فساد ختم کرنا، ان کے درمیان میں وہ دشمنی ختم کرنا، بہت بڑی فضیلت اس کی
وہ احادیث میں بھی ذکر ہوئی ہے، قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دوں ایک ایسے کام کی، ایک ایسے عمل کی جس کا درجہ وہ نفلی روزوں سے بہتر ہے، اور جس کا درجہ صدقے اور خیرات سے بہتر ہے نفلی، اور اسی طرح جس کا درجہ نفلی نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نفلی نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ قال، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلنا، ہم صحابہ نے عرض کیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کروانا ہے، مومن مسلمانوں کے درمیان میں صلح اور صفائی کروانا ہے۔ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور مومن مسلمانوں کے درمیان یہ دشمنی، یہ حسد اور یہ بغض، یہ تو الحالقہ، تو یہ تو منڈوانے والی ہے، جیسے پاکی بالوں کو مونڈتی ہے، اسی طریقے کے ساتھ یہ حسد اور بغض اور اسی طرح یہ آپس کی دشمنیاں، یہ بھی دین اور دینداری کو اسی طرح مونڈتی ہے۔ ایسے نیک اعمال اس کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، دین ختم ہوتا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں میں دشمنی ہوگی تو دین اور دینداری کیسے پھیلے گی؟ ایک دوسرے کی بھلائی کی فکر نہ ہو تو حضور علیہ السلام کے تعلیمات پر کون عمل کرے گا؟ قرآن پر کیسے عمل ہوگا؟ جب مسلمانوں کے درمیان میں حسد ہو دو مسلمانوں کے درمیان، تو وہ ایک دوسرے کو فائدہ کیسے دیں گے؟ اور حسد کر کے اپنی نیکیاں برباد کرنا ہے۔ ایاکم الحسد فإن الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد تو نیکیوں کے ایسے کھاتا ہے جیسے وہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے نیک اعمال کو وہ ختم کرتے جاتا ہے۔ یہ حسد، بغض کو دیکھ لو، یہ چیز دین کو اس طرح ختم کرتی ہے کہ جیسے پاکی بالوں کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو دیکھو، مسلمانوں کے درمیان میں صلح صفائی کرنا، حسد اور بغض کو ختم کرنا، دشمنیاں ختم کرنا، ہم اتفاق پیدا کرنا، یہ چیز نفلی صدقے سے بھی بہتر ہے، نفلی روزہ رکھنے سے بھی بہتر ہے، اور نفلی نماز سے بھی بہتر ہے۔ آپ 1000 رکعت نفل مسجد میں جا کر پڑھیں گے، اگر ان میں اخلاص نہ ہو، من صلی یرائی فقط اشرکا، اس میں اخلاص نہیں اور ریاکاری کے ساتھ پڑھیے تو لینے کے دینے آپ کو پڑیں گے۔ اور یہ ایک عمل ہے اصلاح ذات کہ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی، یہ ایک ایسا عمل ہے جو تھوڑی سی محنت اور کوشش کے ساتھ اگر یہ رنگ لے آئے تو آپ کے اور 1000 نوافل سے بہتر ہے، 1000 نوافل سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے تگ و دوڑ کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے سوچ و بچار کرنا کہ یار یہ دو مسلمان، ان کی آپس میں نہ لگی ہے، یہ آپس میں ایک دشمنی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے تھوڑی سی سوچ کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہوگی، خیر کی طرف بلانا ہے۔ اسی طرح آپ نفلی روزے رکھ رہے ہیں یا آپ نفلی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو نفلی روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے، آپ کو نفل نمازیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو، تو یہ کام تو کرو، اس کام کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ خود نہیں کر سکتے ہو، کسی اور سے بات کرو کہ بھائی ان مسلمانوں کے درمیان میں دشمنی ختم ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، یہ حسد ختم ہو جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نفلی وہ روزوں کا اور نفلی صدقہ اور خیرات اور نفلی نمازوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اس سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے افضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، کہ نفلی روزے، نفلی صدقے اور اس طرح نفلی نمازوں سے بہتر درجہ اس کا، بہترین چیز ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کے حوالے سے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ کوئی بہتری نہیں ہے ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں سے، الا من امر بصدقۃ،
مگر جو شخص ترغیب دے صدقے کی اور معروف یا نیکی کی اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرائے، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کوئی یہ نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے کرتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے میری اس ذات پہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، ضرور بے ضرور تم لوگ امر بالمعروف کرو، ضرور بے ضرور نیکی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بے ضرور منع کرو لوگوں کو برائیوں سے، حرام کاریوں سے، غلط کاریوں سے، بی دینیوں سے، ضرور بے ضرور لوگوں کو منع کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرما دیں گے، ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس حدیث کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے اور کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم عذاب اور قہر سے بچے رہیں گے، اور جو دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوں گی۔ لیکن اگر ہم امر بالمعروف چھوڑ دیں، نہی عن المنکر چھوڑ دیں، یہ دونوں کام ہم چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح عذاب، طرح طرح مصیبتیں، طرح طرح پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی، اور وہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، مسلمانی ختم ہو رہی ہے، ہم میں نام کی مسلمانی رہ گئی ہے، دین اور دینداری کے اعمال ختم ہو رہے ہیں، دین سے لوگ بے خبر ہو رہے ہیں، اور دنیا داری کا زور ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے۔ ہم اگلے کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتے نہیں ہیں، کسی کو برائی سے منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ہمارے سامنے برائی کر رہا ہے تو ہم اسے ویسے شرمندہ کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی اصلاح کی نیت سے ہم اسے نہیں سمجھاتے ہیں۔ جب اصلاح کی نیت سے ہم سمجھائیں گے اور اخلاص سے سمجھائیں گے تو یقیناً وہ سمجھانے والے کی بات اثر لاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات و اخلاص سے اور اثر نہ لائے۔ ایک بے دین آدمی آپ کو دین کی طرف بلائے اور اخلاص سے بلا رہا ہے، اس کی بات اثر کر سکتی ہے، تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اخلاص کے ساتھ تو وہ اثر کیوں نہیں دکھائے گی؟ ضرور دکھائے گی، لیکن اخلاص ہونا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے یہ عمل۔ یہ ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف کا رواج، امر بالمعروف کا طریقہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ جب آپس میں ملتے ہیں نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وَالْعَصْرِ قسمیں وہ عصر کے وقت کی یا زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی ترغیب دی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دی۔ یہ صورت ہے نا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہیں ہوتا اور صرف یہ ایک صورت نازل ہوتی تو مومن مسلمانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے یہی کافی تھا۔ جب صحابہ آپس میں ملتے اور آپس میں وہ جب ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے تو یہ سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا دیتے، سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا دیتے، اور ایک دوسرے کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا
کہ وہ دین اور دینداری زندہ رہے. ایسے نہ کہ ہمارے آپس کی دو چار دنیا داری کے باتوں سے ایسے نہ کہ وہ نیکی اور بلائی کی طرف بلانا، صبر اور آزمائشوں پر صبر کرنا، نیک اعمال، اس کا وہ جوش اور وہ جذبہ ہمیں ٹھنڈا نہ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو سنانے لگ جاتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ ایسے آپس میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کرتے. جب ان کے آپس میں ملاقات ہوتی تو پہلے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ دنیا داری کے حوالے سے آپ کا نظام کیسے چل رہا ہے. پہلے پوچھتے تمہارا دین اور دینداری کے حوالے سے تمہاری حالت کیسے ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں. دنیا داری تو تمہیں مل کے رہے گی. دنیا جتنی اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. جو ہے مقدر میں وہ اپنے وقت پر مل کر رہے گی. بہرحال تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف ضرور بے ضرور کرو، نہیں تو طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے. ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. اور ہے ہی ماحول اسی طرح کہ ہمارے بزرگان دین، نیک اور صالح علماء طلباء، صوفیاء بزرگان دین کتنے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں اور ہمارے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رواج ختم ہو گیا ہے. نیکی اور دین اور دینداری کی طرف بلانے کا سسٹم ختم ہو گیا ہے. بس دنیا اور دنیا داری رہ گئی، دو چیزیں رہ گئی. تو اسی لیے ہمیں اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کو ایسا بنانا چاہیے کہ دین اور دینداری کی طرف بلانے کا ماحول ہو. اگر ہم اس ادارے میں رہ رہے ہیں تب بھی یہ ماحول ہو، اگر ہم باہر رہ رہے ہیں تب بھی یہ ماحول ہو کہ ہم دوسرے مومن مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اخلاص سے، نرمی کے ساتھ اسے دین اور دینداری کی طرف بلانے کا اہتمام کریں اور برائی سے اور بے دینی سے اس کو منع کرنے کی ترغیب دیں، اخلاص کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. انشاءاللہ سب اسی طرح کریں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا